حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، محترم ذمہ داران جامعہ، معزز مہمانان گرامی قدر، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تعزیتی نشست جناب مولانا نظام الدین اصلاحی صاحب مرحوم، جناب منشی محمد انور صاحب مرحوم اور جناب ڈاکٹر یوسف القرضاوی صاحب مرحوم کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے. اس پروگرام کے آغاز کے لیے میں جناب قاری محمد شاکر قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے اس مجلس کا آغاز کریں. قاری محمد شاکر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. 2022 کا سال جامعۃ الفلاح کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ عام الحزن کا سال ہے تو بیجا نہ ہوگا. سابق ناظم جامعۃ الفلاح جناب مولانا ابوالبقاء ندوی مرحوم صاحب شیخ الجامعہ کے انتقال کے بعد ابھی ہمارے درمیان سے دو ایسی اہم شخصیات رخصت ہو گئیں 25 اور 26 ستمبر کے درمیان، جنہوں نے جامعہ کی تعمیر و ترقی میں انتہائی اہم رول ادا کیا. جناب منشی محمد انور صاحب کی انتظامی صلاحیتوں نے جہاں جامعہ کے تعلیمی شعبجات میں اضافہ کیا، اس کو استحکام بخشا، وہیں مولانا نظام الدین اصلاحی صاحب کے درس و تدریس نے انتہائی فکری وسعت پیدا کی اور جامعہ کا جو طرح امتیاز ہے، ہر طرح کے مسلکی جماعتی تعصب سے پاک ہونا، اس فکر کو پروان چڑھانے میں مولانا کا اہم رول رہا ہے. سب سے پہلے میں مولانا محمد عمران فلاحی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے احساسات ہمارے سامنے پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد. محترم ذمہ داران جامعہ، مرحومین کے ورثہ، اساتذہ کرام و عزیز طلبہ، آج ہم تعزیتی نشست کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. یہ تعزیتی نشست ایک نہیں، دو نہیں، تین جو ہے مرحومین کے لیے.
میں سب سے پہلے وقت چونکہ بہت مختصر ہے، اشارتاً چند باتیں تینوں کے سلسلے میں مختصر طور سے کہوں گا۔ جناب مولانا نظام الدین صاحب یہ چار پٹی کے رہنے والے تھے، اور ان کے تفصیل تو آ چکی ہے اخبارات میں۔ مختصراً جامعہ کے سلسلے میں دو تین باتیں کہوں گا کہ مولانا جب مدرس رہے تو بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے یہاں کے فرائض انجام دیے۔ مولانا شبیر صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد، مرحوم کے حادثے کے بعد جامعہ میں خوف و ہراس کا ایک ماحول پیدا جو ہوا تھا، ان کو نگران اعلیٰ مولانا نظام الدین صاحب کو اس موقع بنایا گیا۔ انہوں نے اپنے حسن انتظام سے اور جو ہے جوش و ولولے سے اور ہمت سے کام لیا، اور بہت جلد جو ہے یہ خوف و ہراس ختم ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ، جو دو بچوں کا مسئلہ تھا، ایک بچہ ایک بچی، جس کے لیے اس کے حکومتی سطح پر جو ہے پولیس اور بڑے اس کے ذمہ دار بار بار یہاں آئے، لیکن آپ نے بہت ہی جرأت ہمت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا لڑکوں کو دکھا دیجئے، لڑکوں کو دکھائے بھی بورڈنگ سے بلا کر، لیکن ان کی ہمت نہیں پڑی کہ ان لڑکوں کو لے جائیں۔ مولانا نے بولڈ انداز جو ہے بہت ہی اچھے انداز سے گفتگو کی اور ان کو قائل کیا اور ان کو یہیں سے رخصت کیا۔ تو اس موقع پر بھی آپ نے جو ہے بہت ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا تحریک اسلامی کے بہت ہی سرگرم کارکن تھے، بہت جو ہے بہت ہی ذمہ داریاں جماعت کی بھی ان کے رہیں۔ مدرسۃ الاسلام میں بھی آپ نے جو ہے تدریس کے فرائض انجام دیے اور جامعۃ الفلاح میں بھی انجام دیے، اور تقریباً 2020 میں جو ہے آپ یہاں سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو جلد کروٹ کر جنت نصیب کرے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو ہے پسماندگان کو صبر جو ہے جمیل عطا فرمائے۔ دوسرے منشی محمد انور صاحب، ان کے سلسلے میں صرف ایک بات یا دو بات کہوں گا۔ وہ بہت ہی صبر والے آدمی تھے، ہمت والے آدمی تھے۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں کہ جماعت کے کام سے وہ پوسٹر لگوا رہے تھے گاؤں میں، لیکن پوسٹر لگاتے ہی ان کو معلوم یہ ہوا اشارہ کرائے میں کہ ان کا بڑا لڑکا ہوائی جہاز کے گرنے کے بعد شہید ہو گیا، لیکن انہوں نے ذرہ برابر بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کام میں جو ہے خلل پڑے یا چھوڑ کے چلیں۔ ہم آپ رہتے تو کہتے بھائی بڑا حادثہ ہو گیا، اب ہم جا رہے ہیں، لیکن وہ ان ساتھ لگاتے رہے، لوگوں کو محسوس ہونے نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے وہ کتنا وہ محبت کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ حکیم جی کے ساتھ وہ رہے۔ حکیم جی نے ایک بہت ہی مطلب ہے کہ معتمد علیہ جو ہے شخص کو جو ہے کا انتخاب کیا، ان کے ساتھ رہ کر ان کے جو ہے ان کے گھر میں یا ان کے جو ہے اور دوسرے مسائل میں ایسی منشی دلچسپی لی کہ ان کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، اور ان کے خلوص کی وجہ سے ان کے انتقال کے بعد بھی آخر دم تک مذہب سے وابستہ رہے۔ ان کے لڑکوں کے اندر بھی ان کی عزت، ان کا منشی جی کی عزت اور احترام جو ہے، اور ان کا وہ جو ہے ان بچوں کے لیے مرجع منشی جی رہا کرتے تھے۔ جس طرح ان کے اولاد اور ان کے خاندان کے لوگ سوگوار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کے افراد بھی سوگوار ہو گئے۔ دوسری بات، جو بہت اہم کام انہوں نے انجام دیا، عام طور سے نہ گاؤں میں نہ کہیں شاذ و نادر ہی میں نے تو نہیں دیکھا، پر یہ کام انجام دیا کہ انہوں نے اپنے خاندان کو جو ہے تعلیم یافتہ بنایا۔ پورا خاندان، ان کے تمام بھائی اکاد کو چھوڑ کر سب کو فلاحی بنایا۔ فلاحی بنانے کے بعد باہر جو ہے یونیورسٹیوں میں ان کا داخلہ کرایا۔ شروع ہی سے ان کو دینی تعلیم دی، ایسا نہیں کیا کہ جو ہے کسی دوسرے انگریزی اسکول میں ان کا داخلہ کراتے اور گڈ مارننگ گڈ ایوننگ سن کر بچے جو ہے والدین خوش ہوتے، ایسا نہیں کیا انہوں نے پہلے دن سے جامعۃ الفلاح میں داخلہ کرایا، اور داخلہ کرانے کے بعد ان سب کو جو فلاحی بنایا۔ فلاحی بنانے کے بعد پھر جس کی جتنی سکت تھی ان کو پڑھایا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی
صرف جو دینی تعلیم نہیں دی، سب سے پہلے انہوں نے جو ہے حفظ کرایا۔ تینوں بچے جو ہے، پہلا تو بیچارہ نہیں موجود ہے، تینوں بچے حافظ بھی ہیں، حافظ کے بعد فلاحی بھی ہیں، فلاحی کے بعد جو ہے مختلف جو ہے جدید کورس کر کے وہ آگے جو ہے بڑھ کر دوسرے کام اچھی پوسٹوں پر جو ہے کام کر رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ بچیوں کو بھی فلاحی بنایا، تمام بچیوں کو، تمام نواسوں کو، تمام نواسیوں کو۔ ایسا شاذ و نادر ہی کوئی خاندان ہوگا یا ایسا کوئی بھائی ہوگا جس نے پورا، اب بھائیوں کا کیا سلوک ان کے ساتھ ہے رہا ہے یا کیا کریں گے آئندہ، وہ کیسے اس کو سنبھالیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے بھائی نہیں باپ کا رول ادا کیا، مخلص جو ہے بھائی کا جو ہے رول ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے سب کو تعلیم یافتہ بنایا، نواسی کو، نواسوں کو، بھائی کو، بچوں کو، پورے خاندان کا جو ہے بالکل جو ہے وہ بدل دیا انہوں نے۔ ایسا بلریا گنج میں تو میں نہیں دیکھتا، ہو سکتا ہے آس پاس کوئی بھائی ایسا ہو جس نے اتنی قربانی دی ہو اور ان کو جو ہے اتنا پروان چڑھایا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ان بھائیوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ ان کے بچوں کو، یعنی اپنے بھتیجوں پہ جب تک ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے طاقت دی، وہ ان کی نگرانی کرتے تھے، پوچھتے رہتے کہاں تھے، کیا کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، ان کو جو ہے ان کی نگرانی وہ کرتے تھے، یعنی بھتیجوں کو بھی دیا۔ اب ان کے بعد ان کے بھائیوں کو، ان کے بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی خاندان کو ویسے ہی سنبھالیں جیسا کہ جو ہے انہوں نے منشی جی نے کیا ہے۔ انہوں نے ایک راہ دکھا دی اپنی خاندان کے لیے، انہوں نے ایک راہ دکھا دی ہم تمام جو لوگ تحریک کے افراد کے لیے۔ انہوں نے تحریک سے جو ہے سب کو جوڑنے کی کوشش کی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سوائے ایک بچی کے ابھی کوئی بچہ یا بچی جماعت اسلامی سے جو ہے، اور ایک بھائی اور ایک بچی کے علاوہ کوئی ابھی جماعت اسلامی کا رکن نہیں بنا۔ میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ان کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے جماعت سے جڑیں، اور اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے پورے طور سے جو ہے ڈٹ جائیں۔ ان کی روح کو بھی خوشی ہوگی اور ماحول بھی آپ کا جو ہے اچھا رہے گا۔ اس کے بعد میں جو ہے علامہ یوسف قرضاوی کے سلسلے میں چند باتیں کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ علامہ یوسف قرضاوی صاحب جو ہے بہت ہی دنیا کے جو ہے ایک عالم جو ہے معتمد علیہ عالم دین تھے۔ دنیا کے تمام علماء ان کی طرف جدید مسائل میں رجوع کرتے تھے، اور خدا کا شکر ہے کہ جامعہ کو 2 بار انہوں نے جو ہے زینت بخشی، یہاں آئے اور آنے کے بعد دیکھنے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ واقعی یہ جو ہے اسلام کا ایک قلعہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جامعۃ الفلاح اسلام کا ایک قلعہ ہے۔ بے شمار کتابیں ان کے سامنے ہمارے ہیں، اور بہت سے جدید مسائل میں انہوں نے رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو، مولانا نظام الدین صاحب کو، مولانا جو ہے یوسف قرضاوی صاحب کو، مولانا منشی محمد انور صاحب کو کروٹ جو جنت نصیب کرے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم تمام وابستگان تحریک اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ورثہ کے لیے نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ علامہ یوسف القرضاوی صاحب کے تعلق سے خصوصی گفتگو مولانا ذکی الرحمن صاحب فرمائیں گے، اس لیے جملہ لوگوں سے گزارش ہے کہ بقیہ 2 مرحومین کے تعلق سے اپنے احساسات کو محدود رکھیں۔ اس کے بعد میں مولانا رحمۃ اللہ العصری فلاحی صاحب سابق ناظم جامعۃ الفلاح سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے احساسات و تاثرات ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیے، یہ موقع جس سے ہم اور آپ دوچار ہوئے ہیں، اس سلسلے میں جو میرا بالکل ابتدائی تاثر تھا، اس کا اظہار میں پہلے کر چکا ہوں، اور میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ انہوں نے جو کچھ ان مرحومین نے
جو کچھ ایک رہنمائی دی ہے اپنی زندگی سے، اپنے عمل سے، ہم اس کو اپنا کر کے اپنی زندگی میں بھی اسے عمل میں لائیں اور وہ پیغام جو دے کر کے وہ گئے ہیں دوسروں تک پہنچائیں۔ دیکھیے مولانا نظام الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طویل عرصہ میرے ساتھ جو ہے گزرا ہے، اور میں ان کا معاون رہا ہوں، اور ہر طرح کے حالات میں ان کا ساتھ رہا ہوں۔ لیکن ان کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ معاملہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، حالات کتنے خراب کیوں نہ ہو، کبھی بھی وہ گھبرائے نہیں، ہمیشہ پامردی سے مقابلہ کیا اور ہم لوگوں نے ان کی مدد کی۔ یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے مولانا نے، اور بھی کئی ایک مسائل واقعات آئے اور اس میں انہوں نے کی۔ پھر یہ کہ ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ایک ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، اور یہ احساس دوسروں تک بھی منتقل ہو کہ ایک ذمہ دار کیا ہوتا ہے، اس کی عملی تصویر جو ہے وہ تھی۔ اس کی مثالیں کئی ایک دی جا سکتی ہیں۔ منشی محمد انور صاحب ان کے بارے میں شروع ہی سے میرا بہت ہی ذاتی قسم کا، نجی قسم کا بھی تعلق رہا، اور اس کی وجہ یہ رہی کہ حکیم ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمیشہ یہ ساتھی رہے، معاون رہے، ان کے مشیر خاص رہے، اور میرے ساتھ جو تعلق حکیم ایوب صاحب کا تھا اس میں بہت بڑا ذاتی طور سے بھی اور عمومی انداز میں بھی ان کا جو ہے وہ ساتھ رہا منشی انور صاحب کا ہر موقع سے۔ ابھی اتفاق کی بات ہے، ابھی ہفتہ 10 دن پہلے میں ان کے گھر گیا، ایک خاص مسئلے میں ان کے ساتھ بیٹھا، گفتگو ہوئی، باوجود کہ طبیعت ان کی بہت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھے، میں نے ان سے مشورہ لیا، اور صرف جامعہ کے مسئلے میں نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل میں جو اختلافی ہوتے تھے، جھگڑے کے ہوتے تھے، بہت ہی آپس میں وہ ہوتے، اس کی جو ہے وہ اس موقع سے جو ہے بہت ہی صائب اور سدید مشورے جو ہے انہوں نے دیے، اور انہوں نے صحیح رہنمائی کی۔ ادھر بھی ان بیماری کی حالت میں بھی میں 2-3 بار بطور خاص ان سے الگ سے میں ملاقات کر چکا ہوں، اور ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، یعنی جب وہ اعظم گڑھ گئے ہیں بیمار ہو کر کے، اس سے میرے خیال میں 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ان کے پاس میں گیا، بیٹھا، بعض مسائل میں ان سے مشورے لیا اور انہوں نے دیا۔ میرے ذاتی اور نجی مسئلے میں بھی ان کو بہت دلچسپی تھی، اور انہوں نے وہ جو ہے میری مدد کی، حکیم ایوب صاحب کو اچھے مشورے دیے، اور ان کے ذریعے سے میرے مسائل آپ جانتے ہیں۔ شاید میں ایک جملے میں اشارہ کر دوں کہ میں شروع ہی سے جب جسے یہاں سے آیا تھا بیمار رہا کرتا تھا، اور اس بیماری میں حکیم ایوب صاحب ہمیشہ ساتھ رہے، اور میرا آپریشن جو ہوا گردے کا اس میں بھی وہ ساتھ رہے، اگرچہ دور ہوا یہاں سے، ہمارے وطن میں ہوا، لیکن یہاں سے وہ برابر ساتھ رہے۔ یہ ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب کے سلسلے میں جو ہے بات جو ہے وہ کہیں گے تفصیل سے، لیکن ایک بات صرف میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے بہت سارے علماء سے ملاقات کی ہے، اور ان سے میری ملاقات ہوتی رہی ہے برابر، لیکن بہت سارے علماء کے بیچ میں میں نے ان کو صرف زبان کا نہیں بلکہ عمل کا بھی دھنی پایا۔ جو زبان سے کہا وہ کر کے دکھایا۔ انہوں نے جامعۃ الفلاح کے سلسلے میں تفصیل سے بتائیں گے، جب بھی ملے اس کا ذکر خاص طور سے کیا، ہم لوگوں کا استقبال خاص طور سے کیا۔ ان کے ہاں وفود دنیا سے آتے تھے، لیکن ہم لوگوں کو الگ سے وہ وقت دیتے تھے، اور الگ سے جو ہے فلاح اور اہل فلاح کا ذکر کرتے تھے، اور اس کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں ہر معنی میں، انہوں نے اس میں کبھی دریغ نہیں کیا۔ میں بس اتنی ہی پہ بات میں اپنی ختم کرتا ہوں، اور باتیں تو آتی رہیں گی ان کی زندگی میں، جو کچھ ہے ہمیں اور آپ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر میرے وقت میں کچھ چند منٹ بچے ہیں تو میں عزیزی اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیتا ہوں، وہ اپنی بات جو ہے مکمل کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب منشی محمد انور صاحب بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ بعض خوبیوں کی جانب ابھی آپ کے سامنے گفتگو ہوئی۔ میں ان کے صاحبزادے
اور اپنے دوست جناب ڈاکٹر ضیاء الرحمن فلاحی مدنی سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ پہ گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم۔ میری باتیں شاید بہت مرتب نہ ہوں، اس لیے کہ ذہن بالکل متشتت ہے، لیکن کچھ چیزیں جس کو میں کلیکٹ کر پا رہا ہوں اس وقت، 2-3 باتیں ان کے تعلق سے میں کہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ والد محترم صرف ہمارے ہی والد نہیں تھے، بلکہ پورے خاندان کے ایک سرپرست، ایک باپ، اور شاید میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پورے بلریا گنج کے ایک باپ کی حیثیت رکھتے تھے، ایک سرپرست کی حیثیت رکھتے تھے۔ لوگ ان سے ہر معاملے میں مشورے کرتے تھے، کوئی بھی چھوٹا بڑا معاملہ ہو ان سے رجوع کرتے تھے، اور ان کی بات کو ایک قول فیصل سمجھ کر کے وہ لے لیتے تھے، اپناتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے۔ ابو جان کی جو خدمات ہیں اس پہ میں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ہم سے بہتر دوسرے لوگ ان کے بارے میں زیادہ بول پائیں گے، کہہ پائیں گے، بلکہ میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم سے زیادہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اہالیان جامعہ، ذمہ داران جماعت اسلامی ہند، خاص طور سے بلریا گنج یا دلی تک بھی، اور بلریا گنج اور اطراف کے لوگ وہ زیادہ بہتر طریقے سے منشی انور صاحب کو جانتے ہیں کہ وہ کیا تھے۔ صرف 2 باتیں میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک ان کی تربیت کے نقطہ نظر سے، اور دوسری ان کے جو لین دین کا جو معاملہ تھا اس میں کتنی شفافیت ہوتی تھی اس کے تعلق سے۔ تربیت کے تعلق سے ہم جو کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی سیکھا، انہوں نے کوئی ایسا ضابطہ مرتب نہیں کیا کہ تم کو یہ کرنا ہے، تم کو وہ کرنا ہے، تم کو ایسے رہنا، تم کو ویسے رہنا ہے، کبھی نہیں۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ان سے، ان کی شخصیت سے سیکھا، ان کے وقار سے سیکھا، ان کے انداز سے سیکھا، اور اسی کو ہم کوشش کرتے رہے کہ پورے طور پہ فالو کرتے رہے۔ ایک چیز میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس میں شاید والدین کے لیے یا سرپرستوں کے لیے شاید ایک سبق ہو۔ میں یہاں شاید عربی سوم یا عربی دوم کا واقعہ ہے، اس میں میں طالب علم تھا، اور شاید وقفے کا ٹائم تھا 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم، یا کوئی گھنٹی شاید خالی تھی۔ اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ نکل گیا سفیان مرحوم کے ہوٹل پہ، وہاں بیٹھا میں چائے پی رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ابو جان ادھر سے نکلتے ہیں فلاح سے، شیروانی پہنے ہوئے اپنے خاص انداز میں، اور پیدل وہاں سے مطب کی طرف جا رہے تھے، اور سفیان کے ہوٹل کے سامنے میری نظر ان پہ پڑی۔ میں ایک طرح سے سہم سا گیا کہ اب پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوگا۔ میں بچنے کی بہت میں نے کوشش کی کہ میرا سامنا نہ ہو پائے، لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی چال کو ذرا دھیمی کر دی ہے، اسپیڈ کم کر دی ہے، تاآں کہ میری نگاہیں اسے 4 ہو جائیں، اور ہوا وہی۔ میں بچتا رہا لیکن میری نگاہیں 4 ہوئیں، اور کچھ نہیں بولے، پھر اپنی اسی اسپیڈ میں وہ چلے گئے مطب پہ۔ وہ دن میرے لیے بڑا ہی صبر آزما تھا۔ گھر گیا، اس انتظار میں تھا کہ شام میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، ڈانٹ پڑے گی، پوچھا جاؤں گا۔ رات گزر گئی، دوسرا دن بھی گزر گیا، میرا کرب اور بڑھتا رہا۔ 3 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ میں جس کرب میں تھا میں بتا نہیں سکتا۔
کہتے ہیں کہ سزا سے زیادہ اندیشہ سزا جو ہے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ چوتھے دن صبح کو جب میں اسکول کے لیے نکل رہا تھا، انہوں نے مجھ کو اپنے کمرے میں بلایا، صرف میں تھا اور والد محترم تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ سفیان کے ہوٹل پہ کیا کر رہے تھے؟ میں پشیمان، میں نے کہا کہ گھنٹی خالی تھی، دوستوں کے ساتھ چائے پینے گیا تھا۔ صرف ایک جملہ انہوں نے کہا کہ یہ اچھے بچوں کی علامت نہیں ہے۔ میں وہاں سے چلا آیا، اس کے بعد سے فارغ ہو گیا، میں کبھی ہوٹل پہ چائے میں نے نہیں پی، اور شاید آج تک شاذ و نادر کبھی میں بیٹھا ہوں گا باہر ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے۔ یہ اس ایک جملے کا یہ اثر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ شاید مجھے وہاں ہوٹل پہ ڈانٹ دیتے، دوستوں کے سامنے مجھے مار بھی دیتے، تو شاید وہ تربیت نہیں ہو پاتی یا وہ میری کیفیت نہیں ہو پاتی جو اس ایک جملے نے مجھ کو کی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ وہ عمر کا بھی لحاظ کرتے تھے، بچوں کا بھی لحاظ کرتے تھے، ماحول کا اور گھر کا بھی لحاظ کرتے تھے، ان کے بچوں کے دوستوں کا بھی لحاظ کرتے تھے۔ کبھی بھی ان کو ایسا اس تربیت میں ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کی ذلت ہے یا ان کے ساتھ کوئی تحقیر آمیز کوئی رویہ ہے۔ دوسری چیز، لین دین کے تعلق سے آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید وہ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینہما کاتب بالعدل، اور وہ پوری آیت اس سلسلے میں ہے کہ لکھنے کی جو بات تھی، معمولی سے معمولی ٹرانزیکشن، چاہے 200 درہم روپے کا ہو، چاہے 100 روپے کا ہو، یہی نہیں کہ دوسروں کے معاملات، یہاں تک کہ اپنے بچوں اپنے بھائیوں تک کے حسابات کو بالکل کرسٹل کلیئر ایک ایک چیز کو لکھتے رہے۔ ہم جب بھی آتے، جب بھی بیٹھتے، کھول کر کے دکھاتے کہ دیکھو تم نے یہ کیا، تم نے یہ بھیجا، تمہارا یہ خرچہ ہوا، یہ بچا ہے، ایک ایک پیسے کا ان کا ریکارڈ بالکل رہتا تھا۔ ابھی دلی میں تھا پچھلے دنوں، تو ہمارے دوستوں سے بات ہونے لگی، اسی آیت پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ ہم اس لکھنے کی والی بات کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے ہیں، خاص طور سے دوست احباب کا کوئی معاملہ ہو، قریبی لوگوں کا معاملہ ہو، ایسے ہی زبانی چیزیں ہم لے لیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، بعد میں جو ہے رشتے خراب ہوتے ہیں، بعد میں تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اگر اس آیت کو، گرچہ علماء نے اس کو فرض نہیں کیا ہے کہ لین دین کی جو بات اس میں کہی گئی بالکل فرض ہے، لیکن اس کو اگر فرض مان لیا جائے تو زیادہ بہتر طریقے سے معاملات بالکل صاف رہیں گے۔ تو ابو جان نے اس چیز کو بہت ہی بحسن خوبی انجام دیا، ایک ایک چیز ان کی ریکارڈ میں رہتی ہے، آج بھی ریکارڈ میں ہے، کبھی بھی کوئی بھی ان سے کسی بھی ٹائم پہ اپنا حساب لے سکتا تھا۔ تو یہ دو چیزیں میں چاہتا تھا کہ ان کی خصوصیات میں سے آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ باقی جو غم ہے، جو دکھ ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ظاہر ہے باپ کو کھونا، اس کے سلسلے میں کچھ کہنا الفاظ سے قاصر ہیں، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ طوبیٰ لہ فی الدنیا والآخرہ کے مصداق تھے۔ انہوں نے ایک بہترین زندگی گزاری۔ کہتے ہیں کہ ایک سکسیسفل لائف کیا ہوتی ہے، پیسے، جائیداد، یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ایک سکسیسفل لائف وہ باوصول زندگی ہے، وہ طریقہ ہے جس کو اپنا کر کے انہوں نے ایک عزت کمائی اور ایک اپنی پہچان بنائی پورے دیار اور علاقے میں، اور مجھے خوشی ہے کہ ان کا نام ایک عمر تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کے مساعی کو قبول کرے، ان سے اگر کوئی لغزش ہوئی ہو تو اسے سرگزر کرے، اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین۔
عزیزم نے اپنے والد محترم کی ان خوبیوں کی جانب اشارہ کیا جن کا اپنانا ہر سرپرست اور ہر مومن کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد میں منشی محمد انور صاحب مرحوم کے بھائی جناب نسیم احمد فلاحی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے احساسات ہمارے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ سب سے پہلے علامہ یوسف قرضاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جیسا کہ اعلان ہو چکا اس وقت تفصیلی بات ہو گئی، لیکن میری ان سے 3 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پاکستان میں، 2 مرتبہ ہندوستان میں۔ میری گفتگو ان سے اچھی خاصی رہی ہے۔ باقی اور کوئی چیز جو ہے ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ مشہور عالم دین، عالمی شخصیت کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ دوسرے میرے استاد محترم جناب مولانا نذیر الدین اصلاحی صاحب نے مجھے کچھ دنوں تک پڑھایا ہے اور بہت مانتے تھے، بہت دیر تک کمرے میں بیٹھ کے بات چیت بھی کرتے رہتے، چائے وغیرہ مجھ سے بنا کر خود پیتے تھے۔ ان سے زیادہ مولانا عبدالحسیب اصلاحی صاحب مجھے بہت مانتے تھے، میرے ہاتھ کی چائے پیتے تھے اور بہت شفقت۔ جب بھی میں کسی وقت کہہ دوں کہ مولانا یہ سبق سمجھ میں نہیں آیا ہے، جتنی بار کہوں اتنی بار وہ دہراتے تھے۔ یہ مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اصل بات جو رکھنی ہے میرے محترم بھائی جان، آپ لوگوں میں سبھی لوگ جانتے ہیں اس علاقے میں وہ محتاج تعارف نہیں، ان کی مشہوری معروف سب لوگ جانتے تھے۔ جو شخص حکیم ایوب صاحب مرحوم کو جانتا تھا انہیں بھی جانتا تھا۔ میرے سامنے کئی مرتبہ بہت سے لوگ نہیں ہوتے تو میں ہوں، حکیم ایوب صاحب مرحوم ہیں، میرے بھائی ہم لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں، کوئی بات ہو رہی ہے، میں سب سنتا تھا، لیکن کبھی کچھ کہہ دیتا نہیں تھا۔ ان کا جو بھی کوئی اختلاف ہوتا میں نے کبھی کہیں کوئی ذکر نہیں، کیونکہ وہ جاتے وقت کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مجھے خود ہی بلا لیتے تھے کہ نسیم چلنا، چلو گے حکیم جی، سنن صاحب بھیجا کہ فجر کے بعد الہ آباد ہم چل رہے، چلو گے نسیم؟ میں نے کہا ٹھیک چلوں گا، چلا گیا۔ جامعۃ شورا، جامعۃ الفلاح کی جو شورا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، اس کے تاحیات وہ ممبر تھے اور عاملہ کے بھی تھے اور نائب ناظم بھی تھے۔ وہ جب 1984 یا 85 میں نائب ناظم ہوئے تو انہوں نے درج حفظ تو تھا لیکن باقاعدہ درج حفظ کا نظم کیا، کلاسز بنی۔ اس کے فوراً بعد میں سمجھتا ہوں، اب تو پرانی باتیں ہیں، کہ اساتذہ کی تنخواہ بہت کم تھی۔ میرے سامنے لوگوں نے ان سے جھگڑا کیا کہ اتنی تنخواہ آپ نے بڑھا دیا، کہاں سے پیسہ آئے گا؟ میرے بھائی مرحوم نے کہا کہ آج کل تو اتنے کا جوتا ملتا ہے، یہ میرے کانوں نے سنا۔ جتنے اساتذہ ان کی تنخواہ 1 سے لے کے 5 تاریخ کا دے دی جائے، اگر پیسہ نہ ہو تو مجھے بتایا جائے، میں پیسہ لے آؤں گا، پھر مجھے دے دیجیے گا۔ اور بہت خفیہ بات کہنا مناسب ہے، میرے بھتیجیاں اسکول میں ہیں پڑھاتی تھیں، ان کو سال بھر تک تنخواہ نہیں لینے دیا۔ رکن جماعت، پرانے رکن جماعت ایک مرتبہ اجتماع میں کہیں گئے، استنجا کرتے ہوئے گر گئے، ڈھملا گئے۔ میں گھر آیا تو میں نے کہا کہ بھائی اب آپ اجتماعات وغیرہ میں مت جائے، مشکل ہوتی۔ کہنے لگے کہ یہی تو میرا کل ہے، کیسے نہیں میں اجتماع میں جاؤں گا۔
میں چپ خاموش ہو گیا. پچیس سال اب تقریباً امیر مقامی رہے بلریا گنج کے، اور بلکہ خود معذرت کی کہ اب مجھ سے کام نہیں پا رہا، مجھے آپ لوگ امیر مقامی مت چنیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت بہت دی تھی، عزت بہت دی تھی، خوشحال تھے، کسی کے محتاج نہیں تھے، نظم کی پابندی حد درجہ کرتے تھے. جماعت کی طرف سے کوئی کسی قسم کی میٹنگ کا یا کسی چیز کی کوئی بات ہوئی تو سب سے پہلے پہنچتے تھے. آج بھی اس وقت بھی جائزے کی میٹنگ ہو رہی، وہ نہیں جا سکتے ہیں، بہت مجبور ہوں، پتہ لگا کہ پہنچے ہوئے ہیں. اور اس علاقے کی بڑی بڑی پنچایت کبھی کبھی میں بھی گیا ان کے ساتھ، وہی توڑتے تھے کہ منشی جی نے یہ کہہ دیا یہی بات ہم مانیں گے. ایسا بھی ہو کہ گئے منشی جی نہیں گئے، فریقین میں سے ایک فریق نے کہا کہ ہم یہ پنچایت نہیں مانیں گے جب تک منشی جی نہیں رہیں گے. میرے سامنے ایک آدمی کو معاملہ، اس نے کہا کہ میں سعودیہ جا رہا ہوں، میرے معاملے میں منشی جی جو بھی فیصلہ کر دیں گے میں اس کو مان لوں گا، ان سے نہیں پوچھوں گا کہ یہ کیوں آپ نے کیا، میں نہیں رہوں گا، میری جگہ یہی رہیں گے. یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ہمارے خاندان کا بہت بڑا خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو نعم البدل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. آخر دعوانا. محترم مرحوم منشی محمد انور صاحب کے بھتیجے جناب اطہر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اپنے تاثرات رکھیں چند منٹ میں. السلام علیکم. میری یہ خوش بختی ہے کہ وہ میرے بڑے والد تھے. ان کے بارے میں کچھ کہنا ایسا ہی ہے جیسے کہ سورج کے سامنے دیا جلانے کی بات ہو. جب کوئی کسی شخص کی زندگی لارجر دین لائف ہو جاتی ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پروگرام میں ان کی زندگی کے ہر پہلو کو رکھا جا سکے. ہمارے خاندان کے وہ بانی تھے، نگراں تھے، سرپرست تھے. میرا اپنا پرسنل جو بڑے والد کے تحت تھا یہ کہ بچپن سے فرام مائی چائلڈہڈ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی اور اس کی صورت نظر نہیں آتی، اس کا کوئی حل نہیں دکھتا، کوئی سلوشن نہیں ملتا، تو ایک بات ذہن میں رہتی تھی کہ ابا ہے نا. میں اپنے بڑے والد کو ہمیشہ ابا ہی کہتا تھا اور والد صاحب کو ابو. تو ذہن میں یہی ایک بات رہتی تھی کہ ابا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. اور آج تک یہی معاملہ رہا. اس عمر تک پہنچنے کے بعد بھی یہی صورت رہی. اب یہ سوچتے ہیں کہ اب کچھ اگر ہوا تو کیا، کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے. اور بڑے والد کی جو خصوصیات میں سے دو چیزیں جو تھیں وہ بہت ہم کو متاثر کرتی تھیں. ایک یہ کہ عبادت گزاری اور دوسرے کی ایمانداری، خصوصاً پیسے کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں. جیسا کہ ضیاء بھائی نے ذکر کیا تھا، ایمانداری کا تو عالم یہ تھا کہ ایک شخص، یہ پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ایک شخص بلریا گنج میں ایسا نہیں ہوگا جو ان کو ایک روپے کے لیے بھی ان پر انگلی اٹھائی جا سکے. ایک شخص بھی نہیں کہہ سکتا. اور رہی بات ان کی سماجی خدمات کی، جماعت کے پلیٹ فارم سے
فلاح کی جو انہوں نے خدمات انجام دیں اس سے سارے لوگ واقف ہیں، اس میں مجھے بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ میسیج یہ ضرور ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے، کچھ پایا ہے، کچھ جانا ہے، جو کچھ ہم لوگوں کو ملا ہے، یہاں صرف ان باتوں کا ذکر کرنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی جو کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے ان کو عملی زندگی میں نافذ کریں، تبھی یہ معلوم ہوگا کہ واقعی ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ بڑے والد ہمارے لیے صرف ایک سرپرست کے حیثیت سے نہیں تھے، ایسا لگتا تھا کہ بڑے والدی ہیں تو سب کچھ ہے۔ اور خاص طور سے میں چونکہ میرا بچپن سے ایک خاص ان سے تعلق تھا، جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی، ابھی آخر کے 2 دن جو ان کے ہاسپٹل میں سے لے کر لکھنؤ تک، اعظم گڑھ ہاسپٹل سے لکھنؤ تک کا جو رہا ان کے ساتھ ہی رہا، اس میں جس طرح سے کچھ چیزیں جو انہوں نے کہی، کچھ چیزیں جو محسوس کی، اس کا ذکر میں تو نہیں کر سکتا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک چیز جو دیکھی کہ اتنی اس عمر میں بھی اس قدر ان کو ہمت تھی، صبر تھا، کہ ہم اس عمر میں بھی ہم وہ ہمت کہاں سے جٹا پائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا نا کہ وہ خدا کرے کہ سلامت رہے ان کی ہمت، یہ ایک چراغ کئی آدھیوں پہ بھاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ بہت کتنی تکلیف ہے ان کے نہ رہنے سے، کتنا غم ہے، کتنا دل دکھی ہے، اس کا اظہار ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو جو کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ منشی محمد انور صاحب مرحوم کے صاحبزادے عطاء الرحمن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور چند منٹ میں اپنے احساسات ہمارے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم۔ فما كان قیس حلقه حلق واحد ولكنه بنيان قوم تهدما۔ اگر یہ شعر ان تینوں شخصیات پہ صادق کیا جائے تو الگ الگ پہلوؤں سے یہ بہت ہی فٹ آتا ہے، موضوع آتا ہے۔ یوسف القرضاوی صاحب ایک علمی آدمی تھے، بہت سارے اجتہادی مسائل میں ان کی ایک بہت ہی نمایاں کردار اور بہت ہی اچیومنٹس رہا ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل پہ جہاں اختلافی مسائل تھے انہوں نے بڑے ہی اچھے فیصلے دیے ہیں۔ مولانا نظام الدین اصلاحی صاحب کا جو قرآنی اسلوب تھا، مجھے بھی شرف حاصل ہے کہ میں بھی ان کا طالب علم رہا اور بہت ساری چیزیں ان سے بھی سیکھیں۔ رہی بات اپنے والد محترم کی، تو چونکہ بہت زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا، بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، جیسا کہ اطہر نے کہا، بھائی جان نے کہا کہ 2 چیز ان کی بہت ہی ممتاز ہے، ڈسٹنکشن ہے، وہی ایمانداری، ڈیڈیکیشن، اور دوسرا ٹرانسپیرنسی۔ میں ایک تیسری چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ ہے لیڈرشپ، اور دوسروں کے لیے رول ماڈل۔ ہی از ناٹ اے ٹرینڈ فالوور، ہی از اے ٹرینڈ سیٹر۔ جس ماحول میں جس طرح سے وہ پلے بڑھے اور جس طرح سے وہ اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے پڑوسیوں کو، پھر اپنے
قرب جوار کے لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے سنوارنے کی کوشش کی، ان کی جو بھی خفیہ صلاحیت تھی، جو بھی صلاحیتیں تھیں، جو بھی ادارتی صلاحیتیں تھیں، جو بھی علمی صلاحیتیں، وہ اس کو بحسن خوبی جو ہے بروئے کار لائے، اور ایک اچھا صالح معاشرہ، چاہے وہ گھر کا ہو، چاہے وہ پڑوسیوں کا ہو، یا پھر جو ہے خاندان کا ہو، یا پھر دوسرے جماعت کا ہو، کرنے کی کوشش کی۔ ایک تیسری چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ بہت ہی کم سخن تھے۔ کم سخن اس حیثیت میں بھی تھے کہ سنتے بہت اچھا تھے۔ کہا جاتا ہے گڈ مین از آلویز اے گڈ لسنر۔ وہ فوراً ریئیکٹ نہیں کرتے تھے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو یا کوئی اور مسائل ہوں، پہلے وہ سنتے تھے تھوڑا، اور اس کے بعد ایک حکیمانہ بات یا جو بھی ان کو لگتا تھا وہ کہتے تھے۔ اور جو کہتے تھے اگر ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ صحیح ہے، اٹل ہے، یہ جسٹس کا تقاضا ہے، ایمانداری ہے، تو پھر ڈرتے نہیں تھے۔ یہ ان کا ایک خاص ڈسٹنکشن تھا، اور وہ بہت سارے موقع پر دیکھنے کو ملا، عملی اعتبار سے بھی، گھر میں بھی، باہر بھی، ایون کہ بڑے سارے ایسے معاملات میں، ایسے سماجی ایشوز میں جہاں پہ مرڈر بھی ہونے کے چانسز تھے، اس طرح کی ایک میٹنگ کا میں بھی پارٹ تھا۔ وہاں پہ بھی ابا نے جو فیصلہ لیا، بہت سارے لوگ ان کو سمجھا رہے تھے کہ یہ فیصلہ جو ہے تھوڑا گھاتک ہو سکتا ہے، کلنگ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ فیصلہ یہی ہوگا، اور اگر کچھ بھی ہوگا تو اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں۔ تو یہ جو ان کا پختگی تھی، چیزوں کو سمجھ بوجھ کر کے جو دانشورانہ فیصلہ وہ لیتے تھے، اس میں بڑی پختگی تھی، بہت ہی اچھلا پن نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے کبھی کبھی نقصانات بھی اٹھائے، لیکن وہ اس کے لیے خوش ہیں، اور میں ایز اے سن، ایز اے بیٹا بہت ہی فخر کرتا ہوں کہ میں ان کا بیٹا ہوں، اور بہت کچھ جو کچھ بھی ان سے سیکھا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ، چاہے وہ سماجی اعتبار سے ہو یا اپنے فرینڈ سرکل میں ہو یا گھر پہ ہو۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی کچھ اچھی چیزیں جو ہم نے سیکھی ہے تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں، عملی اعتبار سے، ہم ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ان کے لیے کام کریں گے۔ بس زیادہ باتیں نہ کر کے یہی باتیں کہوں گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو، چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرے، ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے۔ ایک اور چیز جو شاید رہ گئی وہ میں ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ میرا معاملہ تھوڑا ان سے زیادہ قربت کا اس وجہ سے بھی شاید ہو گیا کہ چچا وغیرہ شاید باہر نکل گئے، بھائی جان بھی علی گڑھ نکل گئے، تو بہت سارے معاملات میں میرا ڈسکشن زیادہ ہوتا تھا ان سے، اور یہ سلسلہ پھر تعدیر آخری حیات تک قائم رہا۔ اور اب جب بھی یہ حالت ہو گئی تو تھوڑا بیماری کی وجہ سے چڑچڑے ہو گئے تھے، تو بہت سارے ایسے ایشوز میں آتے تھے وہ کسی کی نہیں سنتے تھے، لیکن شاید مجھے کیا لگاؤ تھا ان سے کہ اگر وہ کوئی بات میں کہتا تھا تو ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، ان کے مقام کو بلند کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ہم سب کو جو کچھ بھی ان سے سیکھا ہے ان کو عملی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بڑے ہی اختصار کے ساتھ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے عطاء الرحمن بھائی نے رکھی۔ اب اس کے بعد میں محترم مولانا نظام الدین صاحب مرحوم کے صاحبزادے مولانا نصیر الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے احساسات ہمارے سامنے پیش کریں۔ محترم ذمہ داران جامعۃ الفلاح، میرے خیال سے وہ لوگ میرے والد کے بارے میں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ جانتے ہوں۔ میں تو اکثر زیادہ تر باہر ہی رہا، لیکن کچھ باتیں ہیں وہ درگزر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی ہمت
حوصلہ، گھبراہٹ، ڈر اور خوف کبھی بھی میں نے دیکھا نہیں. جب بھی میرا کوئی سابقہ پڑا کسی بات کے لیے معاملے پر، تو صرف یہی ایک ذکر کیے، تمہارے اندر حوصلہ نہیں، ہمت نہیں. یہ چیز ان کے اندر حد سے زیادہ تھی. بہرحال تدریسی فرائض بھی بہت لمبا عرصہ ان کا تدریسی فرائض کا تھا. مدرسۃ الاصلاح پر بھی تدریسی فرائض انجام دیے. اس کے بعد جامعۃ الفلاح سے آخر تک لگے رہے. یہ چند سال ہے جو چھوٹا ہوگا. بہت لمبے عرصے سے قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے رہے. یہ ایسا لمبا عرصہ میرے خیال سے شاذ و نادر ہی میں. تو میں صرف ایک ہی چیز بتانا چاہتا ہوں، آخری وقت تک جو میری ملاقات ہوئی، اپنی بیماری کے متعلق بھی وہ کسی سے نہیں بتاتے تھے. بیمار تھے، میں بامبے میں تھا، لیکن میں فون کیا تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، تم گھبراؤ مت، مجھے کچھ ہوا ہی نہیں، تم کو کس نے بتایا. اور یہی حال آخری وقت تک تھا. نہ آواز میں کوئی لچک، ویسی آواز نکل لی. آخر میں ان کی خواہش تھی طاہر مدنی صاحب سے فون پہ بات کرنے کی، لیکن وہ اجازت نہیں تھی، چونکہ ہاسپٹل میں تھے، موبائل لے لیا گیا تھا. اور دوسری خواہش تھی کہ یہاں کیوں رکھے ہو، مجھے جامعۃ الفلاح میں یہاں کر. بات چیت بھی ہو گئی تھی، وہ اچانک کا معاملہ ہوا. دوسری چیز میں مختصر ہی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ جانکار لوگ ابھی باقی ہیں. میں اپنی بات کو لمبی کر دوں گا تو شاید جو اہم باتیں ہیں وہ چھوٹ جائیں گی. اس لیے میں کوشش یہی کروں گا کہ مختصر سے مختصر بات میں اپنی بات کو ختم. تو ایک چیز ان کا حوصلہ، ہمت، گھبراہٹ نہیں، بیماری کو بھی چھپانا، گھر کو نہیں بتانا، مجبور ہو جانا اس کے باوجود بھی نہیں بتانا. یہاں تک کہ مجھے پتہ چلا کہ جب یہاں ایڈمٹ تھے تو گاڑی پہ چڑھنے کے لیے خود سے کوشش کر رہے تھے. مجھے بتایا گیا اس حالت میں آکسیجن لگا، لیکن یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے مجھے کچھ ہوا. پھر بھی میں جامعۃ الفلاح سے فارغ ہوا، یہاں میں بہت دنوں تک رہا. معلوم ہی ہے، میں منشی انور صاحب کے بارے میں بتا. والد صاحب کے ساتھ بہت مرتبہ ملاقات ہوئی. ایسا منکسر المزاج آدمی کبھی بھی میں نے دیکھا نہیں. بہت ہی نرم، کبھی بھی کسی طرح کی اکڑ کہ میں ذمہ دار ہوں، ٹائٹ بول سکتا ہوں، بول سکتے تھے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ یہ عاملہ کے ذمہ دار ہیں یا جامعۃ الفلاح کے ذمہ داروں میں ہیں. یہ انہوں نے ظاہر نہیں کیا، شو نہیں کیا. یہ چیز ایک خوبی. اور ایک چیز جو ان کے بارے میں یہ عام ہے، حساب و کتاب. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ میں نے سنا مرحوم حکیم ایوب صاحب ان پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ کبھی پوچھتے نہیں تھے. یہ مجھے اس طرح سے پتہ ہے، یہ چیزیں تو عام ہو گئی تھی. اور یہاں تک کہ وہ چیز لڑکوں نے باقی رکھی. اس کا مطلب یہ خوبی اتنی زیادہ تھی ان کے اندر کہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کس طرح کے حسابات وہ رکھتے ہوں. اور میں سمجھتا تھا، پہلے شروع میں چھوٹا تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ دونوں لوگ جو ہے بالکل رشتہ دار ہیں. شروع میں جب میں فلاح میں چھوٹے میں پڑھائی کے دوران میں یہی سمجھ رہا تھی کہ دونوں رشتہ دار ہیں. اتنی قربت. تو مجھے یہ لگا قربت کی وجہ صرف شاید میرے دماغ میں یہی آئی کہ حساب و کتاب اتنا پاک و صاف تھا. شاید یہی وجہ رہی، اور شاید یہی وجہ رہی کہ لڑکوں نے بھی اس کو باقی رکھا. یہ ایک ثبوت ہے کسی طرح کا. اور تیسری شخصیات تو بہت مشہور، ان کے بارے میں کیا بولیں. علمی کے علاوہ، کتابوں کے علاوہ جو اصل چیز تھی وہ تحریک تھی. تحریک کو انہوں نے کس طرح سے زندہ کیا،
کیا کوششیں کی کتابوں کے ذریعے سے لکھنے کے ذریعے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت سی چیزیں میں مختصر مجھے جانکاری جتنی ہے وہی میں بیان کر رہا ہوں. بہت سے لوگ اور بیٹھے ہیں وہ زیادہ جانتے ہوں گے. تو تحریکی آدمی اور آخر دم تک اسی میں لگے. علمی ایک الگ چیز ہوتی ہے, تحریکی ایک الگ چیز. تحریک سے وابستہ دونوں لوگوں کے اندر جوش و ولولہ دینا یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا اب یہ تینوں شخصیات کے لیے ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ میں طلبہ سے گزارش کروں گا چونکہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے, ہم ایسا بن کر دکھائیں کیونکہ ایسے لوگ اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان کے بارے میں کچھ جانتا ہوں اچھے, لیکن وہ بھی ان کے اتنا بھی بننے کی کوشش کریں. یہ شخصیات دن بدن ایک ایک کر کے جو نہیں رہیں گی تو آپ کو اس کی جگہ سنبھالنا ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے کمیاں آ رہی. تو میں طلبہ سے ایک گزارش ہے, سب سے بہترین خراج عقیدت یہی ہے کہ ہم ایسا بن کر دکھائیں گے. ہم منشی انور صاحب مرحوم ایسا ایماندار بن کے دکھائیں گے, ویسے ایماندار بن کے دکھائیں گے. ویسی تحریکی لحاظ سے مولانا نظام الدین صاحب بھی نے ویسی کی خدمات انجام دی, ویسا بن کر دکھائیں گے. ہمت نہیں ہاریں گے, پست ہمت نہیں ہوں گی. کوئی بیماری لگ گئی تو رونے دھونے نہیں لگیں گے, یہ ہو گیا فلاں ہو گیا رونے لگے. ان سب چیزوں سے تحریک بھی متاثر ہوتی ہے, لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. تو طلبہ سے یہ گزارش ہے کہ سب سے بہترین خراج عقیدت یہی ہے آپ ان شخصیات جو گزر گئے اور جو لوگ ہیں ان سے جیسا بننے کی کوشش کریں. میری یہی خواہش ہے. بہرحال ایک دن سب کو جانا ہے, یہ دنیا فانی ہے, کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. جانا ہی جانا, یہی تو ایک چیز ہے جس پہ سب کا یقین ہے. باقی کسی چیز پہ تو جھٹلایا سکتا, ہر چیز کو جھٹلایا جا سکتا ہے لیکن موت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس دنیا سے جانے والا, لیکن کچھ بن کر جانا ہے تو ہی بہتر ہے. اور ان جیسا بن کر بتانا ہے. چونکہ یہ تمام لوگ جامعۃ الفلاح سے منسلک تھے, ایسا بن کر بتانا ہے تو ہی بہترین خراج عقیدت ہے. یہاں پر پروگرام رکھ لینا, کچھ باتیں سن لینا, یہ نہیں کام آتا. بس میں یہی ان لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور ہم لوگوں کو اس جیسا بننے کی کوشش میں ہونی چاہیے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا نصیب کرے کہ لوگ بھی ہمارے بارے میں ایسا بننے کے لیے کہیں کہ ہاں یہ ایسا تھا, یہ ایسے تھا. میں اسی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں. بہت سے لوگ باقی ہیں, بس اپنی مختصر بات. بلا تاخیر میں حافظ اسامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے احساسات ہمارے سامنے پیش کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ ساتھیوں, جناب مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں یعنی فلاح سے اپنے آپ کو تدریسی طور پر الگ کرنے کے بعد سب سے زیادہ ان سے استفادے کا موقع شاید مجھے ہی ملا. خود میں بھی ان کے پاس ہر دوسرے تیسرے دن, ہفتے میں 10 دن, اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. اگر کبھی کچھ تاخیر ہوئی تو فوراً فون بھی آ جاتا تھا کہ کہاں ہو, دکھ نہیں رہے ہو. بتاتا ان کو کہ فلاں جگہ سفر پر ہوں, فلاں جگہ ہوں. اچھا آنا تو فوراً ملاقات کرنا. تو آخری جو 2-3 سال رہے ہیں اس میں ان سے تفصیلی باتیں مختلف موضوعات پر, خود اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی, اور کچھ تو 1-2 مثال کے طور پر میں ایسی باتیں بھی آپ سے بتاؤں گا جو میں نے گھر میں کسی فرد سے بھی ذکر نہیں کیا. اس معاملے میں بھی ان سے میں مشورہ کرتا تھا. جہاں دیدہ آدمی تھے اور دنیا دیکھا تھا انہوں نے, حالات دیکھے تھے, مشکلات اور حکومتوں کا جبر دیکھا تھا. تو اتفاق ایسا کہ تحریکی وابستگی کچھ اس طرح کی ہے جس میں عمومی طور پر یہ فضا بنا دی گئی ہے کہ
خطرات بہت زیادہ ہیں، اور کبھی کبھی احساس بھی ہوتا ہے، جب یہ احساس کچھ شدت اختیار کرتا تو انہی کے پاس جاتا تھا۔ بقیہ اس معاملے میں کم سے کم میں کہوں تو مجھے اور کسی فرد پر اعتبار نہیں ہوتا تھا کہ مجھے اطمینان بخش رہنمائی مل سکے گی۔ اس اعتبار سے اگر کہوں تو مجھے اب کوئی دوسرا فرد نہیں ملے گا۔ ان کی زندگی کے بارے میں مختلف مراحل میں کیا معاملہ رہا وہ سب میں ذکر نہیں کروں گا، کچھ پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے مثالوں کے ذریعے سے جن سے ان کی عظمت، اس کے ساتھ ساتھ ان جیسا بننے کی شاید ہمارے اندر کچھ امنگ پیدا ہو جائے، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد تفصیلی مضمون اس سلسلے میں اگر زندگی رہی تو آپ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ سب سے اہم چیز جو ان کے پاس جا کر کے یا جو وجہ بنتی تھی وہ ان سے علمی اور فکری رہنمائی ہوتی تھی۔ دوران طالب علمی جب تھوڑا سا شعور آنا شروع ہوا تو سب سے پہلے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے جو ان کے خطبے ہوتے تھے گاؤں میں چاند پٹی میں، اس نے متاثر کیا، اور وہ حوصلہ بخش، حوصلہ مند جو ان کی گفتگو ہوتی تھی، کہیں نہ کہیں اس چیز نے آگے کی میری طالب علمانہ زندگی اور خود تقریر اور تحریر میں اس کے اثرات زیادہ جو ہے وہ کھل کر کے سامنے آئے۔ ہمیشہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر مجھے نہیں یاد ہے کہ کبھی انہوں نے خاص طور پر تحریک طالبان اور افغانستان میں امریکہ کی شکست، اسلام کا غلبہ اور جہاد کی برکتیں، فضائل نہ بتاتے رہے ہوں۔ ہر عید الاضحیٰ یا عید الفطر پہ کہتے تھے کہ اگلے سال میں یہاں کھڑا ہوں گا تو امریکہ شکست کھا چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں دکھا دیا انہیں کہ امریکہ شکست کھا کر کے گیا اور اسلام کا وہاں پر ایک طریقے سے غلبہ ہوا۔ تو یہ ان کی پیشن گوئی بہت سارے معاملات میں وہ کرتے تھے، اس معاملے میں بھی انہوں نے کیا جو چند سالوں کے بعد اپنی زندگی میں دیکھ کر کے اس دنیا سے گئے۔ اس کے بعد جب فضیلت کے سال میں پہنچا تو یہیں پر ان کا کمرہ ہوتا تھا مودودی منزل میں نیچے۔ مختلف چیزوں پر کلاس میں اساتذہ سے اور تحریکی ساتھیوں سے مباحثے ہوتے تھے، اور چونکہ کہیں نہ کہیں مزاج میں میری تھوڑا سا سختی ہے اور جس کا احساس بھی رہتا ہے، لوگ احساس دلاتے بھی ہیں، جس پر کوشش ہے کہ کنٹرول زیادہ ہو سکے۔ خیر میں ان کے پاس جاتا رہنمائی کے لیے، تو باقاعدہ سہروزہ دعوت اور ماہنامہ زندگی کے چونکہ انہوں نے پورے شمارے محفوظ کر رکھے، 1949 سے لے کر کے اب تک سارے شمارے محفوظ کر رکھے ہیں، ان کا انڈیکس بنا رکھا ہے۔ تو میں ذکر کرتا، وہ کہتے کہ رکو، وہ اپنا رجسٹر نکالتے اور اس میں کہتے کہ اس موضوع پر فلاں سن کے فلاں شمارے میں مضمون آیا ہوا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر کے نکالتا اور انہی کے کمرے میں انہی کے سامنے وہ مضمون پورا کا پورا پڑھ کر کے، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ کر کے ضرورت پڑتی تو فوٹو کاپی کراتا، اس کے بعد واپس جاتا۔ دو مثالیں میں دیتا ہوں۔ ایک موقع پر ایسے ہی کچھ بحث ہوئی خودکش حملوں کے سلسلے میں، اور ظاہر سی بات ہے ٹیررزم کے ضمن میں خودکش حملوں کی بڑی جو ہے وہ بحث ہوتی ہے اور ایک طرفہ معاملہ چلتا ہے۔ اس بات کا ذکر ہوا ان کے پاس، ان کا رکو، انہوں نے جن کی وفات ابھی جو ہے کل ہوئی، علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون، اس کا اردو ترجمہ جو 1997 میں غالباً اپریل کے شمارے میں، ابھی تک جو مجھے یاد ہے، اس میں وہ شائع ہوا تھا اور پڑھنے کے لیے دیا، جس کے بعد اس سلسلے میں میرا ذہن بالکل واضح ہو گیا، اور دنیا کیا کہتی ہے اس سلسلے میں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مجھے ان کے اس موقف سے 100% اتفاق ہے۔ دوسری مثال انہوں نے دی جب بامیان کے بت توڑے گئے طالبان کی پہلی حکومت میں، تو اس کا بھی تذکرہ بعض دفعہ آتا تھا کہ غلط کیا۔ میں نے کہا کہ دادا کچھ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو کہا رکو، انہوں نے سہروزہ دعوت میں اس زمانے میں 99 میں غالباً جب واقعہ پیش آیا تھا، جناب سعید الرحمن اعظمی صاحب کا مضمون اس پر شائع ہوا تھا، وہ نکال کر کے دیا اور کہا کہ اس کو پڑھ لو، چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے۔ ایک تیسری چیز جو ابھی ادھر ہی چونکہ ہمارے اداروں میں نئی شروع ہوئی، جس پر مجھے کافی تشویش ہوئی کہ 26 جنوری 15 اگست کے موقع پر جشن کچھ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ دادا اس طرح کی کوئی روایت تحریک اسلامی میں رہی ہے کیا کبھی نہیں رہی ہے؟
میں کہا چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مجھے بس اطمینان کرنا تھا، میں تلاش کر رہا تھا کہیں تحریری طور پر کچھ مل جائے، مجھے نہیں مل سکا، اس لیے آپ کے پاس آیا۔ تو علمی اور فکری طور پر مستقل وہ کچھ نہ کچھ میرے لیے رکھے رہتے تھے۔ جب جاتا نئی کتابیں جو مطالعہ کیے ہوتے اس کا انڈیکس بنا رکھتے کہ رکو ایک دلچسپ بات تمہیں دکھاتا ہوں، پھر وہ دکھاتے اور صفحہ اس کو پڑھواتے۔ عجیب عجیب چیزیں جو ہے اس میں آتی سامنے اور بڑی اہم باتیں اس سلسلے میں۔ تو یہ ایک طریقے سے ایسا تعلق تھا جس کے معاملے میں میں ابھی تک اس علاقے میں کسی اور کو نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے افراد سے ملوائے جن سے میں اسی طرح سے استفادہ کر سکوں جس طریقے سے ان سے کرتا رہا۔ دوسری چیز جو ان کے یہاں جا کر کے بہت زیادہ حوصلہ دیتی تھی وہ یہ کہ اپنی بعض چیزوں میں مشورہ ان سے کرتا تھا۔ گھر میں تعلیم کے سلسلے میں کبھی بھی میں نے، والد صاحب یہاں موجود ہیں وہ بتا سکتے ہیں، کبھی میں نے ان سے یہ مشورہ نہیں کیا کہ میں کہاں جاؤں، بلکہ اپنی مرضی سے فلاں سے فراغت کے بعد یونیورسٹی کا انتخاب کیا، اپنی مرضی سے پنجاب گیا، اپنی مرضی سے سب کچھ۔ لیکن اس معاملے میں اگر میں جاتا تھا تو انہی کے پاس جاتا تھا اور ان سے مشورہ کرتا تھا، اور وہ بڑے حوصلہ بخش جو ہے وہ مشورے دیا کرتے تھے۔ 2016 میں جب ایم مکمل کر کے میں واپس آیا تو دادا سے میں نے کہا کہ دادا یہ 3-4 چیزیں میرے ذہن میں ہیں، آپ بتائیے میں کیا کروں، آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ تو انہوں نے ایک رائے یہ دی کہ تمہارے لیے جامعۃ الفلاح سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، وہاں رہ کر کے علمی صلاحیت میں اضافے کا تمہارے لیے اچھا موقع رہے گا۔ اس کی کوشش میں نے کی، بہرحال اس میں کامیابی نہیں ملی، اللہ تعالیٰ کو شاید کچھ اور منظور ہے۔ اسی طرح سے چونکہ بہت سارے پروگرام ہوتے اس میں میں انچارج ہوتا، پوسٹرز اور بینرز لگتے، اس پر میرا نمبر ہوتا، اور ان نمبر دینے کے بعد دوسرے دن سے LIO CID اور بعض دفعہ IB کے فون آتے کہ بھائی کیسا پروگرام ہے، کیا پروگرام ہے۔ شروع میں تو وہ فون پر بات کر کے معلومات حاصل کرتے، جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ صاف بات کر رہا ہے اور کسی طرح سے کوئی ڈر خوف کا معاملہ نہیں ہے، تو بجائے مجھ سے پوچھنے کہ وہ سب افواہ پھیلانے کے لیے کبھی مارکیٹ میں یہاں بیٹھتے، کبھی وہاں بیٹھتے، کبھی کسی جا کر کے بات کرتے کہ یہ لوگ کیا کرتے رہتے ہیں، جبکہ براہ راست بات کرتے۔ تو یہ ان کی ٹیکنیک ہے، جو فیلڈ میں رہنے والے افراد ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے حکومتی ایجنسیاں خود کام کرتی ہیں۔ یہ چیزیں میں لے کر کے دادا کے پاس گیا کہ دادا اس معاملے میں کیا کیا جائے، کیا کہ اب اس میں تم سے براہ راست بات ہو، صاف ستھری بات رکھنا، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، صبر سے اس میدان میں کام کرتے رہنا۔ ایک تیسری چیز جو بہت زیادہ میں نے ان کو دیکھا اور ان کی زندگی میں وہ یہ کہ کبھی اپنے سے قریب مفاد پرستوں کو نہیں ہونے دیا۔ یہ نہیں ممکن تھا کہ کوئی مفاد پرست یا کوئی شخص اپنے مفادات کچھ حاصل کرنے کے لیے ان سے قربت بنا لے، حالانکہ کافی مضبوط آدمی تھے اور مجاہد جمہوریت کا ان کو وہ بھی ملا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ان کی پکڑ بھی کافی تھی، بہت جانکار بھی تھے اور احترام اور عزت بھی تھی، لیکن کبھی بھی کوئی اپنے مفادات یا غلط کچھ ان سے حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ فوراً سمجھ جاتے تھے اور بہت خوبصورتی سے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے کبھی کسی کی چاپلوسی بھی نہیں کی، نہ کسی سے قریب ہوئے۔ اتنے طویل مدت تک رہنے کے باوجود جامعۃ الفلاح میں صدر رہے اور ابھی مجھے پتہ چلا کہ نگران اعلیٰ بھی رہے، لیکن جب تک ذمہ داری پر رہے ذمہ داری سے ہٹے تو پھر ذمہ داری کا نام کبھی زبان پر نہیں آیا۔ اس سلسلے میں بالکل خاموش، چاہے انتخاب ہو یا کچھ بھی ہو، بالکل خاموشی اختیار کرتے تھے۔ اسی طرح سے تھوڑا سا گھر کے بارے میں باتیں رکھ دوں، حالانکہ اس سلسلے میں کچھ اور بھی چیزیں جس کو میں تحریری شکل میں لکھوں گا، اس میں کچھ منفی چیزیں بھی ہیں لیکن تاریخ کا حصہ ہیں، وہ آنی چاہیے۔ لیکن مثبت بات اس میں سب سے اہم جو مجھے پھوپھیوں کے ذریعے سے پتہ چلا، چونکہ ان کا دور 50-60 کے آس پاس کا نہایت غربت کا زمانہ تھا۔ والد صاحب بھی بتاتے ہیں کہ حالت یہ ہوتی تھی کہ جو ہے ننگے پاؤں کبھی رہنا پڑتا تھا، بہت اسرت کا۔ کچھ تو چیزیں میں نے بھی بچپن میں دیکھی ہیں کہ کس مشکل سے گزرنا ہوا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی۔ تو پھوپھیاں بتاتی ہیں کہ ہم لوگ چچا کا انتظار کرتے تھے، وہ جب آتے سفر سے، تحریکی ذمہ داریوں سے، مدھیہ پردیش سے یا گجرات سے، تو ہم سب گھر کی جو بہنیں یا بیٹیاں ہوتی ان سب کو 2-2 4-4 روپیہ اس زمانے میں دیتے تھے، اور انہیں 2-2 4-4 روپے سے ہم لوگ جا کر کے کپڑے خریدتے تھے، اور وہی کپڑے سال بھر ہمارے لیے پہننے کے لیے ہوتے تھے۔ تو یہ کہ گھر کی اگر بات کی جائے تو کس طریقے سے وہ کرم فرمائی کرتے تھے اور کس طریقے سے نوازتے تھے، یہ اس کی ایک بڑی اہم مثال ہے۔ عفو درگزر انتہا درجے کو تھا، جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا ہی عفو درگزر سے کام لینے والا ہوتا ہے۔ ایمرجنسی کے موقع پر جو حکومت نے ان پر الزامات لگائے تھے، اس میں سے ایک ہنسیں گے آپ لوگ اور آج بھی لگتے ہیں
بس بدقسمتی یہ ہے کہ یہ الزام جو حکومتیں لگاتی ہیں کچھ اچھے بھلے لوگ بھی لگا دیتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ انہیں الزامات سے وہ خود دو چار ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ایمرجنسی کے موقع پر ان پر الزام یہ لگا کہ چاند پٹی جو پل ہے ندی پر، اس میں بم لگا رہے تھے اور وہاں پر تقریر کر رہے تھے حکومت کے خلاف، یہ الزام لگایا۔ بازار کا ایک آدمی جو بنیا تھا اس نے گواہی دی کہ ہاں میں نے بم لگاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد جب 18 ماہ کے بعد واپس آئے اور سارا معاملہ صاف ہوا تو وہ شخص آیا، آ کر کے مولانا سے معافی مانگی اور کہا کہ حکومت کے دباؤ میں آ کر کے میں نے گواہی دی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ لوگ اتنے بڑے لوگ ہیں اور اتنی عظیم لوگ ہیں، ہمیں معاف کریے گا، क्षमा کریے گا۔ دادا نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں گھریلو سطح پر بھی کہ کبھی کسی کے سلسلے میں انہوں نے اگر کسی نے کچھ ان کے خلاف کچھ بولا کچھ کہا تو کبھی اس پر کوئی رد عمل دیا ہی نہیں۔ دو چیزیں اس سلسلے میں رکھ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں اور جس کا احساس بھی ہے مجھے کہ دادا صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ مثال دی جاتی تھی خاندان میں، اور میرے خیال سے جو تحریک اسلامی کے افراد ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے، اور صحت پر یہ توجہ کیوں نہ آدمی دے جس کو فیلڈ میں دوڑنا بھاگنا ہو، ذہنی کام، تعلیم و تدریس کا کام، وہ بیمار رہ کر کے کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں جوانی میں اچھے خاصے لوگوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں اور وہ 94 سال تک پہنچ گئے تھے، آخری 4-5 سالوں میں کچھ بیماریاں آئیں۔ ایک موقع پر دعوت ولیمہ تھی، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بغل میں، باتیں آتی گئیں تو انہوں نے کہا کہ معلوم ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، نہ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، نہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے، نہ شوگر ہے، بتاؤں وہ کیا جو ہے وجہ ہے؟ کہ بالکل بتائیے دادا۔ تو کہا کہ بڑا سے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں، بالکل اپنے آپ کو معمول پر رکھتا ہوں، بالکل نارمل رہتا ہوں۔ بہت بڑے بڑے حادثات ہوئے، کبھی اس کو لے کر کے میں نے ٹینشن نہیں لیا۔ کیا اس چیز پر واقعتاً وہ کہ آج کے دور میں خصوصاً کب کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش ہو جائے، یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس ضمن میں اپنے آپ کو معمول پر رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے قدم آگے بڑھاتے چلے جانا، یہ ان کی زندگی سے خاص طور سے میں پایا۔ آخر بات، بلکہ اسی سے جوڑ کر کے ایک اور بات آ جائے گی، آخری وقت تک اپنے آپ کو جماعت اسلامی کا رکن سمجھتے رہے۔ حالانکہ 2008 میں ان کی رکنیت رد کر دی گئی تھی، ختم کر دی گئی تھی علماء کونسل سے وابستہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر ادھر 2 سالوں میں جب سے نئی میقات آئی تو ان سے روابط کیے گئے کہ آپ فارم بھر دیجئے، رکن بن جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی استعفیٰ تھوڑی دیا ہے، میں تو رکن ہوں ہی، کیوں فارم بھروں میں رکن ہوں، میں مانتا ہوں اپنے آپ۔ تو یہ بات وہ کئی دفعہ کہہ چکے، کئی دفعہ انہوں نے کہا، اور میرے خیال سے کہیں نہ کہیں یہ بات درست تھی۔ اگر ان کو رکن بنانا ہی چاہتے ہیں تو بھائی واپس لے لیجئے اس کو سوچ کر کے، لیکن اپنے آپ کو آخر تک تحریک اسلامی کا فرد کہتے رہے۔ میرے سلسلے میں آخری بات جو انہوں نے کہی تھی 4 ہفتہ قبل، ستمبر سے پہلے والے اگست والے مہینے میں خطبہ، جمعہ کا خطبہ گاؤں میں جو ہے دیا تھا میں نے۔ اس کے بعد اگلے جمعہ کو جو ہے چھوٹے بھائی عبادہ نے جو ہے خطبہ دیا، تو مجھ سے تو نہیں کہا، والد صاحب کو فون کیا اور چھوٹے بھائی کی بڑی تعریف کی کہ بڑا اچھا اس نے خطبہ دیا اور بہت سلیقے سے اور بہت سلجھے انداز میں اور بالکل نپا تولا، اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ خطبہ دے رہا ہے، بڑا اچھا انداز۔ البتہ اسامہ کو تھوڑا سا جو ہے وہ تلقین کرنا، اس کی گفتگو میں تڑک جھڑک تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر والد صاحب نے مجھے فون کر کے یہ بات دادا کی پہنچائی۔ یہ آخری بات تھی جو انہوں نے میرے سلسلے میں 1 مہینہ پہلے کہی تھی۔ اس کے بعد جب ویدانتا میں پہنچے ہیں تو اس وقت دن بھر ان کے ساتھ رہنا ہوا، اور اگلے دن پھر میں سفر پر نکل گیا، اور یہ میری بدقسمتی کہیں یا جو بھی کہیں، سفر ہی میں تھا جب یہ اطلاع ملی ان کی وفات کی، اور میرے لیے کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں جنازے کی نماز میں پہنچ پاتا۔ اس بات کا شدت سے احساس رہے گا۔ ان کے جانے کے بعد یقیناً یہ سوال ہوگا کہ ان کے جو آگے کے لوگ ہیں وہ تحریک اسلامی کے لیے، دین کے لیے کیا خدمات انجام دیں گے۔ تو یقیناً یہ سوال جنوین چچا تک ہو سکتا ہے۔ ہمارے 2 چچا تحریک اسلامی کا حصہ نہیں ہیں لیکن ابھی زندہ ہیں، کوشش اگر کی جائے گی تو حصہ بن جائیں گے۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ اس کے بعد کی جو جنریشن ہے، جو ان کے پوتوں کی پوزیشن میں ہے، الحمدللہ جس مشن سے وہ وابستہ تھے
اس مشن سے کم ان کے 3 پوتے تو باضابطہ وابستہ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اور بھی جو ہیں وہ بھی مستقبل میں وابستہ ہو جائیں گے۔ اصل معاملہ مشن کا ہے، باقی ہو سکتا ہے کہ نام اور انتظام کا فرق ہو سکتا ہے، اس فرق کو سامنے رکھ کر کے الگ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اسی مشن کا ہم بھی حصہ ہیں اور اس روایت کو انشاءاللہ آخری حد تک جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ناظم جامعہ اور استاد محترم مولانا محمد طاہر مدنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے احساسات ہمارے سامنے پیش کریں۔ آپ کی گفتگو آخری گفتگو ہوگی اور اس پر مجلس کا اختتام ہوگا۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اس وقت 3 اہم مرحومین کے سلسلے میں یہ تعزیتی نشست ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، اور ان تینوں کا تعلق جامعۃ الفلاح سے بہت ہی گہرا رہا ہے۔ جناب منشی محمد انور صاحب علیہ الرحمہ جامعہ کی شورا کی بنیادی رکن اور جامعہ کے مؤسسین میں سے، اس جامعہ کا جب آغاز ہوا ہے تو جن لوگوں کی قربانیوں سے یہ ادارہ ترقی کے راستے پر گامزن ہوا، اس میں نمایاں نام منشی محمد انور مرحوم، حکیم محمد ایوب مرحوم، اکرام پردھان مرحوم، اور جو موجود لوگ ہیں اس میں ڈاکٹر خلیل احمد صاحب، یہ حضرات ان لوگوں کی بڑی قربانیاں رہیں۔ مولانا محمد عیسیٰ صاحب قاسمی مرحوم۔ تو شروع سے اس ادارے کو، اور جب یہ ایک مکتب کی شکل میں تھا تو منشی جی نے یہاں پڑھایا بھی، مدرس کی حیثیت سے بھی وہ یہاں رہے ہیں، تو اس ادارے سے بہت ہی گہرا تعلق رہا ان کا، اور بعد میں پھر ذمہ داری بھی رہی ان کی۔ مولانا صدر الدین اصلاحی مرحوم کا جو دور نظامت تھا وہ میرا خیال ہے کہ 82-83 سے لے کر کے اور 91-92 تک، تو اس پورے دور میں نائب ناظم کی حیثیت سے تمام ذمہ داریاں منشی جی ہی ادا کرتے تھے۔ مولانا تو کبھی کبھی تشریف لاتے تھے، پھول پور میں رہتے تھے اور بہت ہی علمی آدمی تھے، ان کی فیلڈ دوسری تھی، لیکن انتظامی کاموں کا جو سلیقہ تھا منشی جی کا وہ بہت ہی منفرد قسم کا تھا۔ یہ اعلیٰ کی جو درسگاہ ہے اور ابتدائی ثانوی کی جو درسگاہ ہے یہ منشی جی کی بنوائی ہوئی، انہی کے زمانے میں یہ بنی ہے، یہ دونوں درسگاہیں۔ اور اس وقت جو شعبہ حفظ کی عمارت ہے اس کی بنیاد انہوں نے رکھوائی تھی، اور دھیرے دھیرے اب اس کی جو ہے تعمیر یہاں تک پہنچی ہے۔ تعمیرات کا بہت اچھا ذوق تھا، انتظامی کاموں کا بہت اچھا ذوق تھا، اور اس جامعہ کو آگے بڑھانے میں ان کی بہت قربانی ہے۔ یہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ بہت سلیقہ تھا ان کے اندر، صبر اور انکساری، تواضع، تحریک اسلامی سے بہت ہی گہرا لگاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ بیماری کے باوجود بھی اگر کوئی پروگرام ہوتا تھا تو وہ اصرار کر کے آ جاتے تھے، لوگ ان کو بائک پہ بیٹھا کے یا کسی طرح سے لاتے تھے اور پہنچاتے تھے۔ تو بہت ہی حکیم ایوب صاحب مرحوم تھے تو ان کے ساتھ تحریک کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے، گاڑی سے دہلی تک چلے جانا، حیدرآباد میں اجتماع ہو رہا ہے، کہیں اجتماع ہو رہا ہے، نمائندگان کے اجلاسوں میں اور تمام پروگراموں میں جاتے تھے۔ تحریک کے لیے بالکل سے وہ فنا تھے، اور اس علاقے میں تحریک کو مضبوط کرنے میں ان کا بہت طویل عرصے تک امیر مقامی رہے۔ ہم لوگ ان کی عمارت میں یہاں رہے، تو جامعہ کی بھی بڑی خدمت کی،
اور تحریک کی بھی بڑی خدمت کی. اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی زندگی سے ہم کو سبق لینے کی توفیق دے. اور ماشاءاللہ یہ چیز تو بہت ہی نمایاں ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا اور اعلیٰ تعلیم تک پہنچایا. سب لوگ ماشاءاللہ تعلیمی لائن میں ہیں اور علمی لائن میں ہیں. یہ بہت بڑا ایک کارنامہ جو انہوں نے انجام دیا. محترم مولانا نظام الدین اصلاحی صاحب علیہ الرحمہ بڑی فعال شخصیت اور بہت ہی متحرک تھے. ہمارے والد مرحوم مولانا صغیر حسن اصلاحی صاحب، مولانا نظام الدین اصلاحی صاحب، مولانا عبدالحسیب اصلاحی صاحب یہ معاصر تھے، اور اصلاح میں بس ایک سال کا فرق تھا. غالباً 1946 میں مولانا نظام الدین صاحب فارغ ہوئے، 47 میں والد محترم فارغ ہوئے، 48 میں مولانا عبدالحسیب اصلاحی صاحب فارغ ہوئے. اور یہ سب لوگ اصلاح سے، وہاں کی حیات التدریس سے وابستہ ہو گئے، اور ان لوگوں نے مولانا اختر حسن اصلاحی سے استفادہ کیا، مولانا امین حسن اصلاحی سے استفادہ کیا، مولانا صدر الدین اصلاحی علیہ الرحمہ سے استفادہ کیا. بڑا سنہری دور تھا اصلاح کا. اور سن 61 تک اصلاح سے وابستہ رہے. پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ تحریک کے لوگ وہاں نہ رہ سکے. والد صاحب مولانا عبدالحسیب صاحب ادھر آ گئے، اور مولانا نظام الدین اصلاحی صاحب جماعت کے کاموں کے لیے وہ مدھیہ پردیش بھیج دیے گئے. امیر حلقہ کی حیثیت سے وہ مدھیہ پردیش میں تقریباً 10 سال رہے. 72 میں وہ یہاں استاذ کی حیثیت سے آئے، اور اس وقت میں عربی دوم کا طالب علم تھا، اور ہم لوگوں کو عربی دوم میں پڑھایا مولانا نے. اور جو سبجیکٹ پڑھایا اس کو سن کے آپ کو حیرت ہوگی. اس وقت عربی دوم میں مولانا نے ہم لوگوں کو تعمیری ادب پڑھایا. اور ایک خاص چیز جو ہم لوگوں کو یاد ہے اب تک، کہ علامہ اقبال کے اشعار جب مولانا پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ قرآن کی فلاں آیت کی تشریح ہے، اور اس آیت کی روشنی میں یہ شعر کہا گیا ہے. تو اس کو نوٹ کرتے تھے ہم لوگ، اور بہت ہی اچنبھا ہوتا تھا کہ کس طرح سے علامہ اقبال کی شاعری قرآن کی تفسیر، اور مولانا اس کا ربط بتاتے تھے کس آیت کی روشنی میں یہ بات کہی گئی. تو 72 سے یہاں تدریس کا سلسلہ مولانا کا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد وہ جاری رہا 83 تک. اس کے بعد جماعت کی ضرورت سے پھر مولانا کو بلا لیا گیا، اور مولانا امیر حلقہ گجرات کی حیثیت سے تشریف لے گئے. پہلے مدھیہ پردیش کے امیر حلقہ رہے اور پورے صوبے میں جماعت کے کاموں کو منظم کیا. اس کے بعد نیا کام گجرات میں تھا، وہاں توسیع اور استحکام کی ضرورت تھی. مولانا کو جماعت نے طلب کیا، مولانا پھر گئے وہاں، اور تقریباً 7 برس تک وہاں انہوں نے جماعت کی عمارت کی ذمہ داری سنبھالی. اس کے بعد اس انقطاع کے بعد پھر جامعہ سے وہ وابستہ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ صدر بھی رہے. 91، 92، 93 یہ سال ہے جب مولانا نے صدر مدرس کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی. اور اسی دور میں وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک مسلم نوجوان اور اس کی بہن، ان کی حفاظت کا مسئلہ تھا. مولانا صدر مدرس تھے، ڈاکٹر خلیل صاحب ناظم تھے، میں نگران اعلیٰ تھا. ہم تینوں کے خلاف FIR ہوئی، لیکن ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کے اسلام کو بچانا. اور مولانا نے بہت ہی بہادری کا ثبوت دیا، اور مولانا اور ڈاکٹر خلیل صاحب جیل بھی گئے. اس میں بڑھریا کے لوگ بھی اس میں جیل گئے، کیونکہ اس نو مسلم خاندان کی سرپرستی بڑھریا کے لوگوں نے کی تھی.
میری پیشگی ضمانت ہو گئی ہائی کورٹ سے، اس کے بعد پھر ان لوگوں کی ضمانت ہوئی. بہت ہی ہمت والے، بڑے سے بڑا معاملہ ہو کبھی ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی تھی. وہ پورا تلاشی ہو رہی ہے اور فورس آ رہی ہے اور بہت دباؤ لوگوں کا، لیکن کسی چیز کی پرواہ نہیں. علاقے کے لوگوں کو جوڑا مولانا نے، اور گاؤں کے تمام گاؤں کے پردھانوں کو بلایا اور ان کے سامنے بات رکھی کہ ہمیں ان بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان بچوں کا ایمان محفوظ رہا، سلامت رہا، اور آج وہ سب دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہمت اور جرأت بہت زیادہ تھی مولانا کے اندر. مولانا کا سلسلہ یہاں جو تدریس کا ہے وہ سلسلہ جاری رہا. کلیۃ البنات میں شیخ التفسیر کی حیثیت سے کتنی طالبات کو پڑھایا. ان کی پڑھائی ہوئی بچیاں آج ملک کے کونے کونے میں بڑی تعداد. ظاہر ہے کہ فضیلت میں یہاں تعداد کم ہوتی ہے، لیکن وہاں 100 بچیاں 125 بچیاں فضیلت کرتی ہیں. اور مولانا سالہ سال ان کو تفسیر پڑھاتے رہے، ادب پڑھاتے رہے. فارغات کی بہت بڑی تعداد جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ بچیاں ان کو یاد کرتی ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. بیچ میں تھوڑا سا انقطاع ہوا تھا 2004 میں، پھر سلسلہ 5 میں قائم ہو گیا، اور 19 تک جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا. مولانا کی خدمات یہاں ایک خاص بات جو ہے، خاص طور سے ہمارے طلباء کے لیے، کہ اصلاح کے زمانے میں، طالب علمی کے زمانے میں مولانا نے تفسیر کی جو نوٹس لکھے تھے وہ بھی محفوظ ہیں. اتنا اہتمام اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے کا. اور ایک خاص بات میں بتاؤں کہ شوق کتنا تھا اور کس طرح سے مولانا کسب فیض کرتے تھے. اس وقت جس کمرے میں محتمم صاحب رہتے ہیں تو اس کمرے میں اندر ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو ہال میں کھلتا ہے. تو اس کمرے میں مولانا نظام الدین صاحب رہتے تھے. اور یہ کمرہ جس میں ہے محتمم صاحب، اس میں مولانا جلیل احسن اصلاحی صاحب مرحوم رہتے تھے. جانتے ہیں آپ کے قرآن کے بہت بڑے استاذ تھے وہ. ہمارے خسور ماسٹر عبد الجلیل صاحب مرحوم جماعت اسلامی کے رکن تھے. تو انہوں نے درخواست کی مولانا جلیل احسن صاحب سے کہ ہماری بچیوں کو قرآن پڑھا دیجیے. تو ہماری اہلیہ بھی، ان کی بہن بھی، وہ قرآن پڑھنے کے لیے مولانا جلیل احسن صاحب کے پاس آتے تھے. اب آپ سوچئے گا کہ مولانا نظام الدین صاحب اندر والے کمرے میں دروازے کے پاس بیٹھتے تھے، مولانا جو پڑھاتے تھے مولانا اس کا نوٹ لیتے تھے. ان بچیوں کو جو مولانا پڑھاتے تھے مولانا اندر اپنے دروازے کے پاس بیٹھ کر کے، اور وہ نوٹ ان کے پاس محفوظ، وہ نوٹس لیتے تھے وہ. تو یہ جو شوق ہے، یہ جو طلب ہے، یہ جو تڑپ ہے، اس کی وجہ سے علم آتا. وہ چیز بھی ان کے پاس محفوظ، تمام چیزیں محفوظ رکھتے تھے، ہر چیز کی حفاظت کرتے تھے. اور بڑا قیمتی سرمایہ مولانا کے پاس ہے جو مطالعہ کرتے تھے. اس کے بھی نوٹس ہیں، اس کا بھی رجسٹر ہے. ابھی جب آپ کے سامنے بات آئی کہ 49 سے لے کر کے آج تک زندگی کے تمام شمارے، دعوت کا پورا ذخیرہ یہاں لائبریری کو دے دیا انہوں نے. اس طرح کی بہت ساری قیمتی چیزیں ان کے. تحریک کی بڑی خدمت کیا انہوں نے. یہاں ہندوستان میں مسلمانوں کے جو اجتماعی پلیٹ فارم ہے، اس میں ایک آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اور ایک آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت. مجلس مشاورت کا قیام 63-64 میں ہوا، اور خاص طور سے جو دعوت کے مرحوم ایڈیٹر مسلم صاحب تھے وہ اس کے محرک رہے. مولانا کی وابستگی اس سے رہی، مولانا نظام الدین صاحب. اور اس وقت مشاورت کے سب سے معمر رکن مولانا نظام الدین صاحب تھے. اور ابھی اکتوبر کے شروع میں مشاورت کا دہلی میں اجلاس ہونے والا ہے. مولانا نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ٹکٹ بنوا لو، ساتھ میں ہم لوگ چلیں گے اس اجلاس میں. مشاورت کے اس اجلاس میں جانے کی جو ہے ان کی تیاری تھی. اور مشاورت کی تاریخ کا بہت کچھ ان کے پاس ریکارڈ محفوظ تھا، یادداشتیں تھیں ان کی. وہ چاہتے تھے کہ وہ سب چیزیں محفوظ ہو جائیں. جماعت اور تحریک کی یادداشتیں ان کے پاس تھی. ادھر ایک پروگرام بھی بنا تھا، مولانا عبدالحق فلاحی صاحب جو دہلی میں ہیں، ان سے یہ طے ہوا تھا کہ وہ آئیں گے، 1.5-2 مہینہ یہاں قیام کریں گے، اور روزانہ چاند پٹی جائیں گے، مولانا کے پاس بیٹھ کر کے مولانا املا کرائیں گے، اور تمام اس طرح کی چیزوں کو ریکارڈ میں لایا جائے گا.
لیکن اللہ کو یہ نہیں منظور تھا. لیکن بہرکیف مولانا کی جو چیزیں موجود ہیں، میری درخواست ہے متعلقین سے کہ وہ سب چیزیں محفوظ کی جائیں اور وہ سب چیزیں آنی چاہیے. وہ ایک بہت ہی اہم سرمایہ ہے اور آئندہ کام کرنے والوں کے لیے اس سے بڑی رہنمائی ملے گی. تحریک کی بھی تاریخ ہے، تحریک سے متعلق بھی چیزیں ہیں، مشاورت سے متعلق بھی چیزیں ہیں، ملت سے متعلق بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ سب چیزیں محفوظ ہونی چاہیے. مولانا کے مضامین جو مختلف رسائل میں ہیں یا سیمیناروں وغیرہ میں پیش ہوئے ہیں، ان کا جو مجموعہ ہے وہ مرتب کیا جائے، وہ شائع کیا جائے تو ان سے استفادے کا موقع ملے گا. بہت حوصلہ دیتے تھے نوجوان، ان سے ہمت حاصل کرتے تھے، حوصلہ حاصل کرتے تھے اور جہاں بھی جاتے تھے کبھی وہ مایوسی کی بات نہیں کرتے تھے. جو ان کے پاس بیٹھتا تھا اس کی ہمت بڑھ جاتی تھی، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا تھا اور اس بارے میں اس کو پورا یقین ہو جاتا تھا کہ اسلام کا غلبہ تو بالکل یقینی. مولانا کے پاس آدھا گھنٹہ بھی کوئی بیٹھ جائے تو مایوسی جو ہے وہ چھٹ جاتی تھی. تو بڑے ہمتی آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اخبارات وغیرہ دیکھتے تھے، حالات میں بہت نظر تھی، سیاسی بصیرت تھی اور اخبار پڑھتے تھے، کوئی خاص چیز ہو فوراً فون کرتے تھے کہ انقلاب میں فلاں صفحے پر یہ چیز آئی ہے، اس کو دیکھ لو. یا معارف آیا، معارف میں کوئی مضمون دیکھا، ابھی تازہ معارف کا شمارہ آیا تھا، مجھ کو فون کیا انہوں نے اور اس میں کہا کہ دیکھو بیت العلوم کے ایک استاذ کا مضمون آیا ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے انقلاب برپا کیا اس پر بہترین انداز سے لکھا ہوا. ایسی جگہ جہاں سے اس طرح کے مضامین کی توقع نہیں ہوتی، انہوں نے کہا کہ مضمون معارف میں دیکھیں. اسی میں ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کا ایک مضمون اصلاح معاشرہ سے متعلق تھا، اس کی طرف متوجہ کیا. تو بڑی نظر رکھتے تھے اور متوجہ کرتے تھے، بتاتے تھے. اس طرح کے لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. جہاں تک علامہ یوسف القرضاوی کا تعلق ہے، وہ عالم اسلام کے بہت ہی جلیل القدر عالم تھے. اس وقت پوری دنیا میں بڑا ممتاز ان کا مقام تھا. ایک مجتہدانہ بصیرت ان کو حاصل تھی، حالات پر نظر، تفقہ، گہری نظر اور اجتہادی شان کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے. نئے مسائل ساری دنیا کے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے. بڑی بڑی جو اسلامی فقہ اکیڈمیاں ہیں وہ ان کی طرف رجوع کرتی تھی. نئے مسائل کے سلسلے میں یورپ میں، امریکہ میں بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں جن کے بارے میں رہنمائی مطلوب ہے. علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس سلسلے میں رہنمائی کرتے تھے، رائے دیتے تھے دلائل کے ساتھ. ان کے مضامین، ان کی کتابیں، بہت ساری کتابیں، 200 سے زیادہ کتابیں اور ہر طرح کے موضوع پر انہوں نے لکھا. اور خاص طور سے جو اسلامی تحریکات ساری دنیا میں کام کر ان کے سرپرست تھے، ان کی وہ سرپرستی کراتے تھے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ادھر چند برسوں میں ایک طرح کی بیداری آئی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں الصحوۃ الاسلامیہ، اسلامی بیداری. نوجوانوں کے اندر، نئی نسل کے اندر اسلام سے وابستگی بڑھ رہی ہے، مسجدوں میں لوگ زیادہ آ رہے ہیں، اسلام کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا. تو یہ جو بیداری ہے اس کو صحیح رخ دینا اور اس کی رہنمائی کرنا، جس کو کہتے ہیں ترشید الصحوۃ الاسلامیہ، وہ فریضہ انجام دے رہے تھے علامہ یوسف القرضاوی. ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اولویات کیا ہونی چاہیے، کس طرح سے ہمیں کام کرنا چاہیے، نئے مسائل کو کیسے فیس کرنا چاہیے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، پالیسی کیا ہونی چاہیے، ان سب چیزوں پر ان کی نظر تھی اور اس پر وہ رہنمائی کرتے تھے. تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا اور ایک طرح سے سمجھیے کہ تحریکات اسلامی اپنے ایک بہت بڑے سرپرست سے محروم ہو گئی. بہت بڑی شخصیت تھی ان کی. یہاں وہ تشریف لا چکے ہیں، جامعہ سے بڑی محبت تھی اور جامعہ کے سلسلے میں وہ بہت ہی اچھے جذبات کا اظہار کرتے تھے. ہمارا جو پمفلیٹ ہے جامعہ کا تعارف، اس میں علامہ یوسف القرضاوی کے تاثرات چھپتے ہیں. انہوں نے جامعہ کے بارے میں جو کچھ کہا تھا، جو ان کے احساسات تھے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. ان کے اوپر تفصیل سے باتیں ہوں گی، مضامین آئیں گے، بہت سی چیزیں. ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. وہ بہترین خطیب بھی تھے اور بہترین مصنف بھی تھے. یعنی قلم کے بھی شہسوار تھے اور خطابت کی بھی شان ہے کہ وہ بولتے جائیں، آپ سنتے جائیے.
کبھی آپ جو ہے وہ بور نہیں ہو سکتے. زبردست طلاقت، سلاست، روانی، اتار چڑھاؤ، ان کی تقریریں ویڈیو سب موجود ہیں یوٹیوب پہ، دیکھیں ان کی تقریریں، ان کی ویڈیو کلپس، ان کی تحریریں، یہ تمام چیزیں. زبردست خطیب بھی تھے، زبردست وہ مصنف بھی تھے، بہترین مربی بھی تھے اور بڑی ہماگیر شخصیت تھی. الاخوان المسلمین کے رہنماؤں میں سے تھے، چوٹی کے رہنماؤں میں سے. قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کیں، مصر کی جیلوں میں وہ رہے اور ان کے اوپر نہ جانے کتنے مقدمات قائم کیے گئے. ادھر ایک مدت سے وہ قطر میں تھے اور انہوں نے سیرت پر بڑا کام کیا اور مختلف موضوعات پہ کام کیا. تو ان کی کتابوں کو پڑھیے، ہماری لائبریری میں ان کی کتابیں موجود ہیں. بہت سی کتابوں کے اردو میں ترجمے بھی ہوئے ہیں، دیگر زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں. اسلام کو ایک نظام حیات کی حیثیت سے پیش کرنا، موجودہ مسائل کا حل اسلام کس طریقے سے پیش کرتا ہے اس کی رہنمائی کرنا. فتاویٰ ان کے ہیں، فتاویٰ یوسف القرضاوی کے نام سے اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے. فقہ الزکوٰۃ ان کی کتاب ہے، فقہ الجہاد ان کی کتاب ہے، الحلال والحرام فی الاسلام ان کی کتاب ہے، الحلول المستوردہ وکیف جنت اللہ امتنا، الحل الاسلامی، العبادۃ فی الاسلام. بہت ساری کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھیے تو اس کو وہاں آپ کو زندگی ملے گی، اسلامی رہنمائی ملے گی. اسلام کو ایک نظام حیات کی حیثیت سے پیش کرنے کا جذبہ اور اس کا ملکہ پیدا ہوگا اور عصر حاضر کے مسائل کو اسلام کس طریقے سے حل کرتا ہے وہ چیزیں آپ کو وہاں ملے گی. تو ایک بڑی عظیم شخصیت تھی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ان کی عمر بھی تقریباً 96-97 برس ہو گئی. 1926 کی پیدائش تھی ان کی، اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو تقریباً ہجری لحاظ سے دیکھیں گے تب تو 100 سے زیادہ ہو گئی، عیسوی لحاظ سے بھی دیکھیں گے تو 96-97 سال. مولانا نظام الدین صاحب کی عمر بھی 94-95 سال ہو گئی تھی. منشی انور صاحب کی عمر بھی 86-87 سال ہو گئی تھی. ان لوگوں نے بڑی بھرپور زندگی گزاری اور بڑی خدمت کی اور سب اسلامی تحریک سے جڑے ہوئے. تو ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ اپنی زندگی کو اسلامی تحریک کے لیے وقف کر دیں. ان بزرگوں کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو، اپنی توانائی کو، اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے لیے اور اسلامی تحریک کے لیے، اسلامی کاز کو آگے بڑھانے کے لیے لگا دیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہی پیغام ہے ان بزرگوں کی زندگیوں کا. اللہ سے دعا ہے کہ ان کی خدمات عظیمہ کو قبول فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور تمام متعلقین اور پسماندگان کو اس سانحے پر اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم جملہ مقررین اور سامعین کے بے حد شکر گزار ہیں. اسی پر مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے.